تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملائیں، مصافحہ کرنے کا شرف عطا فرما دیں۔ تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں، اور یقیناً چاہتے ہیں، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مبارک مصافحہ کرنے کا ہمیں موقع مل جائے، آئیے درود پاک کی کثرت کیجیے اور اس کی برکتیں بھی حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح الحمدللہ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں مدینے کی صبح بھی بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ اس پروگرام میں الحمدللہ آپ روزانہ ہی شرکت کرتے ہیں، بہت کچھ علم دین بھی سیکھتے ہیں، نعتیں بھی سنتے ہیں، تلاوت قرآن کریم بھی سنتے ہیں، صلاۃ و سلام بھی آپ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ بہت کچھ اس ایک پروگرام میں آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہر بار کی طرح آج بھی انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سنانے والے ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ آخر تک رہنا ہے اور برکتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ میں بلا تاخیر اپنے مہمانوں کو بلاؤں گا اور انشاءاللہ آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں۔ آج کون کون گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں آپ نے دیکھنا ہے، ان کا کلام بھی سننا ہے اور نعتیں بھی آپ نے سماعت کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں قاری صاحب کو بلاؤں گا۔ آئیے ہمارے ماشاءاللہ قاری تمیم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کیسے ہیں حضرت؟ خوش آمدید، ویلکم۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ ہمارے نعت خواں بھی تشریف لا چکے ہیں، حاجی اظہر صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں اظہر بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، تشریف رکھیے۔ جی عارف بھائی، مرحبا، عارف بھائی بھی ہمارے تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عارف بھائی؟ الحمدللہ، مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، مرحبا، تشریف رکھیے۔ ندیم مدنی صاحب، ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ندیم بھائی؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ مرحبا، خوش آمدید، مرحبا، ویلکم۔ جی ناظرین، الحمدللہ ہمارے گیسٹ، ہمارے مبلغین، ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ بلا تاخیر اب ہم بڑھیں گے تلاوت قرآن کریم کی جانب۔ توجہ کے ساتھ آپ نے تلاوت قرآن کریم بھی سننی ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں، مشہور آیتیں ہیں، اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے سننا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آیتیں جو آج پڑھی جائیں گی آپ نے کئی مرتبہ نماز میں امام صاحب کے پیچھے بھی سنی ہوں گی، لیکن ظاہر ہے جب تلاوت سنتے ہیں تو اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہوتا ہے، تو آج آپ کو ترجمہ بھی سنائیں گے اور تلاوت قرآن کریم بھی سنائیں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیے اور برکتوں سے مالا مال ہوئیے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔
وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ نے سورہ بقرہ
اور پارہ نمبر 2 کی کچھ آیتیں الحمدللہ جو مشہور آیتیں ہیں ہمارے یہاں عام طور پر ائمہ حضرات نمازوں کے اندر بھی تلاوت کرتے ہیں. اللہ پاک ان آیتوں کی ہمیں برکت نصیب فرمائے. ساتھ ہی ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے، تو اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے مسلمانوں کے لیے، بندوں کے لیے، اللہ کرے کہ ہم اس پر بھی عمل کرنے والے بن جائیں. آئیے بلا تاخیر اب بڑھتے ہیں اپنے نعت خواں کی جانب. ایک کلام انشاءاللہ شامل کریں گے، پھر ٹاپک کی جانب بڑھیں گے اور آپ کے کچھ سوالات، آپ کے میسیجز بھی انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. ان کی رسائی ہے، ان کی رسائی ہے. لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بنائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. سنتے ہیں محشر میں صرف ان کی. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے. سنتے ہیں محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا. بازار عمل میں تو آقا سودانا بنا اپنا. بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا. سرکار کرم تجھ میں، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. سنتے ہیں محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے. اب آپ سنبھالے تو کام اپنے
संभल जाए, अब आप संभाले तो आका अपने संभल जाए। हमने तो कमाई सब, हमने तो कमाई सब, खेलों में गवाही है। सुनते हैं महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी, वो आग लगाई है। सुनते हैं महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह। मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह। मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह। सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें क़यामत के दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए और हम सब का अल्लाह पाक बेड़ा पार फरमाए। मज़ीद भी इंशाअल्लाह आपको कलाम हम सुनाएंगे, हमारे साथ आखिर तक रहिएगा और बरकतें हासिल कीजिएगा। प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कुरान से स्टार्ट हुआ, फिर आपने बड़ा प्यारा कलाम भी सुना और अब बारी है हमारे इल्म दीन सीखने की। और बहुत सारी इल्म दीन की बातें हम करते हैं, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हम लेकर आते हैं। कभी नमाज की बात करते हैं, कभी इबादत पर गुफ्तगू करते हैं, कभी मामलात पर गुफ्तगू करते हैं, कभी अपनी हेल्थ के हवाले से, कभी अपने घर बार के हवाले से, मुआशरे के हवाले से नित नए टॉपिक्स पर हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। आज भी एक बड़ा प्यारा टॉपिक है, अगर उसको सुनेंगे इंशाअल्लाह, उस पर गुफ्तगू सुनेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत कुछ सीखने समझने में कामयाब होंगे। नाज़रीन, हमारे इस बढ़ते मुआशरे में कि जहाँ पर आप देखें हर तरफ तरक्की ही तरक्की नज़र आ रही है और जिस तरफ आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी का दौर है, हर तरफ लोग एक देखें कि बुलंदी की तरफ जा रहे हैं इस एतबार से देखें तो। और मुआशरे में एक बड़ा तबका हमारा इस वक्त वो है नौजवान का, और बड़ी तादाद यकीनन नौजवानों की है। और इन नौजवानों में आजकल एक बड़ा ही ख़तरनाक सा मर्ज़ पाया जा रहा है जिसको आप ज़हनी दबाव कह सकते हैं। दूसरे अल्फाज में कहूँ तो डिप्रेशन, जहन पर बहुत ज़्यादा ज़ोर डाल देना, डिप्रेशन में चले जाना, ये बीमारी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आम होती चली जा रही है। हर दूसरा बंदा, मैं कहूँ कि शायद ये गलत नहीं होगा, हर दूसरा तीसरा बंदा इस बीमारी की लपेट में है। छोटी छोटी बातों पर बाज़ औक़ात इतने बड़े बड़े जो ना वो दुखों के अंदर घिर जाना, ये भी हो रहा होता है। बाज़ औक़ात बात बहुत बड़ी नहीं होती है, किसी ने कुछ कह दिया, कहीं से कुछ सुन लिया, कई बात ऐसी हो गई आपके मिजाज के ख़िलाफ़ हो गई, उसको अपने जहन पर इतना ज़्यादा सवार कर लेना। जहाँ मर्दों के अंदर ये चीज़ है, औरतों के अंदर भी बहुत ज़्यादा है।
بالخصوص جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ اپنے سسرال کے اندر جب وہاں پر کچھ اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ساس کی طرف سے ہو یا اس کی نندوں کی طرف سے ہو یا شوہر کی طرف سے ہو، تو بعض اوقات وہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈپریشن کی مریضہ بنا لیتی ہے۔ اسی طرح شوہر جو ہے اگر بیوی کی طرف سے اچھا رویہ اس کو نہیں مل رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر شعبہ زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے، ہر شعبے سے اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا کہیں نہ کہیں اس کے اندر جاتا چلا جا رہا ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ شروع کے اندر اپنا ذہن وہ اتنا ڈسٹرب کر لیتا ہے کہ اب نہ اسے کھانے میں مزہ آتا ہے، نہ پینے میں مزہ آتا ہے، نہ نیند برابر لے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہ کام وہ صحیح طریقے سے کر رہا ہوتا ہے۔ جاب پر جا رہا ہے تو وہاں پر بھی اس کی جو پوزیشن ہے، جو اس کی کیفیت ہے، ایسی ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، شاپ پر بیٹھا ہے، تو وہاں پر بھی بس ایسا لگتا ہے کہ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ اس کا چہرہ جب بھی دیکھو دور سے ہی لگتا ہے کہ اب یہ جناب کسی بڑی ڈپریشن میں ہے، کسی بڑی جو نا پریشانی کے عالم میں ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات ہی بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی بات کریں تو اس کے میسیجز بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس وقت بڑا ڈپریشن کا شکار ہے۔ اور اینڈ یہاں تک ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ اس ڈپریشن کی وجہ سے، اس ذہنی دباؤ کی وجہ سے اپنی جان تک لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کے کیسز ہمارے سامنے ہیں، آئے دن اخبارات کی سرخیاں ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ جناب فلاں بندہ ہے، سب ٹھیک ٹھاک تھا، اچھا گھر بار تھا، اچھا بینک بیلنس تھا، اچھا کاروبار تھا، اچھی جاب تھی، سب کچھ اچھا تھا، لیکن نہ جانے کیا ہوا، ڈپریشن میں چلا گیا اور اینڈ یہ ہوا کہ اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی جان لے لی، جسے کہتے ہیں کہ خودکشی کر لی۔ ڈپریشن کیا ہے؟ اس کے کیا علاج ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ کس وجہ سے لوگ اس طرف بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں؟ آج کے اس مختصر پروگرام میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس مرض کے شکار نہ ہو، لیکن آپ کا کوئی دوست ہو جو اس مرض کا شکار ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے نا اس کی شکار ہو، آپ کے بچوں میں کوئی شکار ہو، خدا نخواستہ آپ کے گھروں میں کوئی نہ کوئی اس کی لپیٹ میں ہو، تو اس سے کس طرح بچنا ہے، کچھ آپ کو تجاویز بھی انشاءاللہ عرض کریں گے، کچھ وجوہات بھی بتائیں گے۔ تو آخر تک رہیں گے تو پروگرام میں انشاءاللہ برکت نصیب ہوں گی۔ ہو سکے تو آپ لکھ بھی لیجئے ان پوائنٹس کو اور اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ میں سب سے پہلے عارف بھائی کی جانب بڑھوں گا۔ عارف بھائی سب سے پہلے بتائیے ڈپریشن کیا ہے اور اس کی کچھ وجوہات اگر آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اصل میں ڈپریشن یہ اگر یہاں سے شروع کریں نا تو یہ بہت کامن ہے۔ اچھا، اور کامن اس لیے ہے کہ ڈپریشن اصل میں جو ہے نا وہ یہ ایک چین بنی ہوئی ہے، سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، ان کا جو ہے نا وہ یوں سمجھو کہ ایک ٹرائنگل بنا ہوا ہے کہ سٹریس سے شروعات ہوگا، ڈپریشن پہ آئے گا، اور جب پھر وہ ڈپریشن سے کم بیک کرنا چاہے گا دوبارہ اس سٹریس کو سوچے گا، اور یوں بندہ سوچوں میں بندھ جاتا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتا ہوں کہ ہاؤ اٹ از پاسبل۔ تو سب سے پہلا ایک چیز جو زندگی کو جینے کے لیے سمجھایا جاتا ہے کہ پرابلم از اے پارٹ آف اے لائف، ڈونٹ گیٹ اٹ ویری سیریس۔ آپ کہو کہ میں زندگی جیوں اور مجھے پرابلم ہی نہ آئے تو پاسبل نہیں ہے۔ ہم کو بہت سمپل سی بات بتائے گی، پرابلم از اے پارٹ آف اے لائف۔ آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں، یہاں بیٹھے ہم مسکرا بھی رہے ہیں، کسی اور مجلس میں ہوں گے تو اور جو ایکسچینج آف تھاٹ ہوں گے، لیکن کہیں نہ کہیں دماغ کے اس گوشے میں وہ پرابلم ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے، وہ پرابلم موجود ہیں۔ ہاں موقع ملے گا تو اس پہ سوچیں گے مزید، لیکن جب میں کسی اور مجلس میں ہوں گا نا تو ابھی اس پرابلم کو سائڈ کر کے میں دیگر چیزوں پہ تبصرہ کر رہا ہوں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ پرابلم کی بار بار تکرار جو ہے نا وہ اس کے دماغ میں گھر کر جاتی ہے، اور وہ ایسی گھر کر جاتی ہے کہ آدمی اب کسی بھی مجلس میں کیوں نہ ہو اسی پرابلم کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، اور وہ یوں بالکل انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آئی ایم سفرنگ وتھ سم تھنگ، میں کسی نہ کسی چیز سے گزر رہا ہوں، میں کسی نہ کسی پرابلم کو فیس کر رہا ہوں۔ تو اصل میں آپ کی مشکلات کا یا آپ پر آنے والی تکالیف کا آپ کے ذہنی اعتبار یعنی ذہن پر ایک اثر کا قائم ہونا، آپ پہ جو بھی پرابلم ہے اس کا اثر آپ کے ذہن پہ ہونا، اور آپ کے ذہن پہ اس اثر کا آپ کے باڈی ایکسپریشن سے نظر آنا، اصل میں جو ہے وہ مینشن کرتا ہے ڈپریشن والا معاملہ۔ حالانکہ ظاہر ہے اس کو بہت کامن ٹرم میں تو یہ کہا گیا کہ کسی شخص کا بہت زیادہ کسی چیز کو لے کے سوچنا یا مسائل کو اتنا سوچنا کہ وہ اس کے دماغ میں گھر کر جائے وہ کہلاتا ہی ذہنی دباؤ ہے، ڈپریشن ہے۔
لیکن آپ کے ڈپریشن کا جو ہے وہ اپیرنس، آپ کے ڈپریشن کا دکھ کے آنا، یہ عموماً جو ہے نا وہ کہلاتا ہے کہ ڈپریشن والا ہے. صحیح. یعنی یہ تو ڈپریشن آپ نے اس کو آسان انداز میں آپ نے ماشاءاللہ کوشش کی ہے کہ آپ سمجھا دیں کہ اس طرح ڈپریشن ہوتا ہے. اب اس کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ چونکہ ہمارے ساتھ جو ناظرین ہیں ہو سکتا ہے خدا نخواستہ یہ اس کے شکار ہوں اور کہیں نہ کہیں کسی کے کم، یعنی اس میں بھی ظاہر کیفیات ہے، شکار ہوں اور پتہ بھی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے ظاہر ہے. کئی بار کچھ جو اس طرح کی جو ہوتی ہے نا نان کمیونیکیبل ڈیسیزز، تو نان کمیونیکیبل ڈیسیزز میں ایک بڑی تعداد ہے. تو کئی ذہنی جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ ڈپریشن ہے اور اس طرح کی جو دیگر معاملات ہیں ان کو بھی نان کمیونیکیبل ڈیسیزز ہی کہتے ہیں کہ یہ کسی کے جو ہے وہ جراثیم کے ذریعے سے نہیں آئی، کسی کے چھونے سے نہیں آئی، کسی کے جھوٹے سے نہیں آئی، اور اس طرح کے کسی بھی کمیونیکیشن سے نہیں آئی. یہ انسان نے اپنے جسم میں آ گئی. اس پہ شروع کرتے تو میں نے پہلے ہی وہ چین بتائی، وہ ٹرائنگل بتایا کہ اسٹریس، اینزائٹی، ڈپریشن. اب وہ ڈپریشن سے کم بیک کرنا چاہتا ہے، دوبارہ وہ اسٹریس کی طرف جاتا ہے، اسٹریس سے پھر اینزائٹی پہ آتا ہے، پھر ڈپریشن میں آتا ہے. جب تک یہ تین کونا جو ٹرائنگل ہے، یہ ٹرائنگل کا کوئی بھی ایک کونا نہیں ٹوٹے گا نا، تب تک وہ شخص ڈپریشن میں موجود رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ انسان جو ہے نا، ایسا نہیں کہ انسان جان بوجھ کے اس طرف جانا چاہتا ہے. لائف میں کچھ نہ کچھ ایسا ڈیزاسٹر گزرتا ہے، لائف میں کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. جسے اس کا ایک بڑا ریزن ہوتا ہے کہ کسی جو ہے نا قریبی شخص کا انتقال ہو جانا. کئی بار جو ہے وہ ڈیتھ کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ باقاعدہ سٹروکس آتے ہیں لوگوں کو، اور ایسے ایسے سٹروکس آتے ہیں کہ بالکل جو ہے وہ طبیعت جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. جسے کوئی اپنا، جس سے کوئی بندہ بہت محبت کرتا ہو، اپنا والد صاحب ہے یا اپنی والدہ ہے، بالخصوص والدہ کے معاملات میں تو ایسا سنا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ بندہ کم بیک نہیں کر پاتا، اور وہ دکھ اتنا گہرا ہوتا ہے، وہ صدمہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ بندہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار. یعنی یہ بھی ایک اس کی وجہ ہے. ہاں، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے بہت ہی قریبی دوست کا بچھڑ جانا، دوستیاں ختم ہو جانا، پھر اسی طرح سے شادی شدہ تھا تو اس کے طلاق ہو جانے کو بھی معاملات، یا گھر کا کوئی قریبی تھا تو فیملی ڈسپیوٹ کی وجہ سے جب بھائی بھائی الگ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو اپنے بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو وہ ڈپریشن کی طرف آ جائیں. اسی طرح سے جو ہے وہ کئی بار ڈائیورسڈ جو ہوتے ہیں، اس میں جو بہت بڑا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جو طلاق والے معاملات ہوتے ہیں، اس میں بھی بہت یعنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ یوں کہ یہ میرے خیال سے جو میں نے ابھی عرض کیا ڈیتھ والے یعنی قریبی کا انتقال ہونے کے بعد سے دوسرا یہ سب سے سیویئر کیس ہے جس میں بندہ بہت تیزی سے جو ہے نا وہ سوسائڈ کی طرف بڑھتا ہے. اس میں یہ ڈائیورس والا معاملہ بھی ہے. اہم پوائنٹ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ابھی اگر نوجوانوں میں آپ ڈپریشن کی جو بڑھتی تعداد ہے اس میں ایک بہت بڑی وجہ دیکھیں گے جاب لیس، کہ کام کا نہ ملنا ہے، پھر کام کا نہ کرنا. دو چیزیں ہیں، یا تو کام نہیں مل رہا یا کام ہے لیکن اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے لیکن یہ وہی کرنا چاہتا ہے. جی. تو آپ دیکھیں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد اس وجہ سے بھی ڈپریشن میں ہے اور اسٹریس میں ہے کہ میرے پاس کام نہیں ہے، گھر کی طرف سے پریشر ہے. شادی شدہ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ جناب شادی کا جو معاملہ ہے، یعنی شادی ہو چکی ہے، بچے ہیں لیکن پیسہ نہیں ہے. تو یہ والے معاملات بھی جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں. بہرحال اس کے جو حل ہیں دیگر چیزیں انشاءاللہ اس پر بھی ایک وجہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ بھی ہے عارف بھائی، ندیم بھائی، کہ ناکامی. نہیں، بندے کو جب ناکامی ہوتی ہے، ایک مثال ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، اسکول میں پڑھ رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور وہ جو اس نے توقع رکھی تھی کہ میں اس مرتبہ ایگزام میں جو نا یہ فیصد لے کر آؤں گا اور جناب میں کامیاب ہو جاؤں گا، اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ڈپریشن کے جو معاملات ہیں، اور اس طرح کے بعض شہروں کی ہر سال ہی رپورٹ آتی ہے کہ وہاں پر جو فلاں جو بڑی اسکول ہے یا کالج ہے یا فلاں بڑا تعلیمی ادارہ ہے، تو وہاں پر اتنے لوگوں نے ہر سال یہ رپورٹ وہاں چھپتی ہے. میرے ذہن میں ہے کچھ نام اس طرح کے ان شہروں کے کہ ہر سال وہاں پر رپورٹ آتی ہے کہ اتنے بچوں نے اس سال خودکشی کی ہے. کیا وجہ کیا تھی؟ وہ جو اس نے سوچا تھا کہ مجھے کامیابی ملے گی، کامیابی نہ ملی. بلکہ کچھ علی وجوہات بھائی، ہیں. اگر میں اس میں آپ کو انٹرپٹ کروں بڑی معذرت کے ساتھ، کہ مسئلہ یہ نہیں کہ ایگزام میں فیل ہو گیا. جی ہاں. ایگزام کا فیلئر پرابلم نہیں ہے. ایک جو ہے نا وہ امید ہوتی ہے، ایک توقع ہوتی ہے پیرنٹس کی، یا اس کے اپنے ایسا ایک ہوتا ہے، یا تو ماں باپ کمپیریزن کر دیں گے فلاں کا بچہ، فلاں کا جو ہے وہ بچی یا بچہ، وہ والا کمپیریزن. ایک ہوتا ہے سیلف کمپیریزن کہ ان سے زیادہ لانا ہے، اس سے زیادہ لانا ہے،
اس سے زیادہ لانا ہے, یہ کمپیئر کرنا کہ 90 اباؤ لانا ہے. دیکھیے اس میں تو کوئی حرج نہیں نا, کوئی اگر چاہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ نمبر لے کر آؤں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ لائیں, اس میں سبقت لے جانے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر نہیں لا پایا تو میں اپنے آپ کو اس قدر جو ہے نا وہ گرا ہوا سمجھ لینا, اپنے آپ کو اس قدر جو ہے نا میں ڈپریشن کی طرف لے جاؤں کہ اپنے گھر بار کو تباہ کر دوں, اپنی جان ہی تباہ کر دوں, یہ تو ظاہر ہے ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے. تو لہٰذا یہ جو وجوہات ہیں یہ کچھ وجوہات یہاں پر بیان کی ہے, یعنی اس سے ملتی جلتی آپ یوں اگر میں کہوں بند لفظوں میں کچھ آسان الفاظ میں کہ کئی وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ ڈپریشن میں جاتا ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جب توقع ہوتی ہے وہ اس کے مخالف ہو جاتا ہے, یا کسی عزیز کا انتقال ہو گیا, ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے, یا جناب والا زندگی ہنس کھیل میں چل رہی تھی, اچھی چل رہی تھی, اچانک سے کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوا, ایسی گاڑی رکی زندگی کی کہ پھر جو ہے نا ایک ڈپریشن کا یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی کئی وجوہات آ رہی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے پھر جب یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, ڈپریشن جب آتا ہے تو اس کے نقصانات بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے انسان بالکل ٹوٹ سا جاتا ہے نا. کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں اگر کچھ اس پر گفتگو کریں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا پیارا یہ ٹاپک اور عنوان ہے علی بھائی آج کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بہت مفید ترین ثابت ہوگا. ہماری دو چیزیں ہیں جو ڈپریشن میں ہیں. اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ جو ڈپریشن میں ہوتا ہے نا وہ عموماً اس طرح کا کانٹینٹ سنتا بھی نہیں ہے. وہ یا تو میوزک بدقسمتی سے سن رہا ہوگا, یا پھر وہ سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کی باتیں سن رہا ہوگا. یعنی ڈپریشن میں جانے کے بعد بندہ عموماً اچھے کاموں سے دور ہو جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ لوگ اس میں بھی جو ہے وہ اتنی سمجھداری رکھیں کہ زندگی کی کسی بھی اسٹیج پر وہ آ جائے, کہیں پر بھی کچھ بھی پرابلم ہو, چاہے کیسے ہی کیفیات ہو, وہ دین سے دور نہ ہو. صحیح. یعنی میں وجوہات میں سے اگر پہلے وجہ بیان کروں پھر نقصانات کی طرف ہم بڑھیں گے. میں جو سمجھتا ہوں وہ ہے علم دین سے دوری. آپ دیکھیں کہ علم دین سے اگر دوری ہوں گی نا تو بندہ اپنی حیثیت کو, اپنی اہمیت کو, پھر ایک ڈیفنس پاور ایک ہوتا ہے اس کو سمجھ, ڈیفینسو پاور جس کو بولتے ہو, بندہ اس کو سمجھ نہیں پائے گا کہ مجھ میں اللہ پاک نے جو طاقت دی ہے, جو قوت دی ہے, میری جو اہمیت ہے, رشتوں کی اہمیت کو وہ جو علم دین سے آراستہ ہوگا نا وہ رشتوں کی اہمیت کو سمجھے گا کہ میرا ہونا کتنا ضروری ہے. میں ڈپریشن میں گیا تو میرے پیچھے میری فیملی کا کیا ہوگا, میرے گھر بار کا کیا ہوگا. تو اسلام کا اتنا پیارا ایک حسن ہے, اتنا پیارا ضابطہ ہے کہ علم دین سے جب بندہ آراستہ ہوتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے ان چیزوں سے وہ کسی حد تک محفوظ رہتا ہے. چانسز بہت کم ہے کہ علم دین واقعی میں جو علم دین سے آراستہ ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں. چونکہ جو علم دین سے آراستہ ہوگا, جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا ہوگا, وہ یہ دیکھے گا کہ مسائل تو زندگی کا حصہ ہے. جیسے ابھی عارف بھائی نے فرمایا کہ زندگی کی جو گاڑی مسائل کی پہیوں پر ہی چل رہی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرے گا تو دیکھے گا کہ یار میرے غم تو کچھ نہیں ہیں, مجھ پر جو پریشانیاں ہیں وہ تو کچھ نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پریشانیاں آئی ہیں, جو مصیبتیں آئی ہیں, انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر جو پریشانی آئی ہیں, آپ زندگی کے کسی بھی مسئلے کو دیکھ لیں, کون سی ایسی چیز ہیں کہ جو پہلے کے لوگوں پر نہیں آئی ہیں. بیماری کی بات کریں تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ مثال لیں کہ تقریباً 80 برس تک آپ جو ہے وہ ایک بیماری میں مبتلا رہے, اور آپ یہ کنڈیشن ہوئی کہ آپ کے جو ساتھی تھے, آپ کے جو خدام تھے, وہ سب ختم ہو گئے. امتحان تھا, اللہ پاک کو امتحان لینا تھا. 80 سال تک کی چیزیں رہیں. اگر بندہ یہاں پر اگر کچھ دنوں کی یا کچھ سالوں کی بیماری کو لے کے ڈپریشن میں چلا جائے تو پھر ان کی مثال کو کیا کہنا, کہ صبر ایوب جو ہے وہ مشہور ہیں. اچھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کو دیکھ لیں. انسان پریشانیوں کو گنتا ہے, گردانتا ہے, اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, اسٹریس کا شکار ہوتا ہے. آپ کو تو بیچ دیا گیا, کنویں میں ڈال دیا گیا, پھر جناب کتنے سارے مرحلے جو ہے وہ گزرے ہیں, کتنے سالوں تک جو ہے وہ آپ نے تکالیفیں برداشت کی ہے, اور ایسی تکلیف کہ اپنے پیارے والد ہے نا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, آپ دیکھیں کتنی محبت کرتے تھے, اور آپ کے والد گرامی آپ سے بھی والہانہ محبت کرتے تھے. قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے, آپ کے اشک باری کا ذکر قرآن میں موجود ہے. لیکن یہ والد صاحب سے دوری ہو جانا بچپنے کا عالم ہے, اس کے باوجود بھی اتنا جو ہے وہ بولتے ہیں نا کہ ایک ڈیفینسو پاور اتنا مضبوط ہونا کہ اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا. علی بھائی کامیابی یہی ہے,
کہ بندہ اپنے آپ کو ہر سچویشن میں سنبھالے رکھیں, اپنے آپ کو وہ گرنے نہ دے, اپنے آپ کو وہ جناب جو ہے نا وہ اس کے قدم لڑکھڑائے نہیں. میری بڑی پیاری بات ایک جگہ سنی تھی, کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ کامیاب لوگ گرتے نہیں, ایسا نہیں ہے, کامیاب لوگ گرتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو گرے رہنے دیتے نہیں ہیں. کیا بات, ٹھیک ہے, اٹھانا جانتے ہیں. بالکل وہ اپنے آپ کو اٹھانا جانتے ہیں. تو بس وہی بات ہے, بہت آسان فارمولہ ہے کہ زندگی میں کہیں پر بھی آپ کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہے, اس طرح کی سچویشن ہے, ٹھیک ہے کبھی کبھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, بہت اوور ہو جاتا ہے, لیکن اس سچویشن سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے ہمیشہ جو ہے نا وہ مضبوط رہنا چاہیے. چلے بہرحال یہ تو ایک چیز تھی کہ علم دین سے بندہ قریب آئے. اچھا, ایک بڑی ہلا دینے والی سمجھے کہ رپورٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس مرض کی بات کریں, یہ بولتے نا کہ اگر ہم اپنے ارد گرد اگر لوگوں کو دیکھیں, لیول کم زیادہ ہو سکتا ہے عارف بھائی, کہ کسی میں ڈپریشن کا لیول کم ہے, کسی میں زیادہ ہے, کہ کسی میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے, وہ کسی سے مل ہی نہیں رہا ہے, وہ الگ دھلک لے رہا ہے, نہ اس کو بھوک لگتی ہے نہ نیند آتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ بہت بڑی ایک تعداد ہے کہ جن کے ساتھ نیند کا مسئلہ ہے, وہ پورے رات بھر سوتے نہیں ہیں, دن بھر سوتے نہیں ہیں. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کے چہرے پر ہمیشہ آپ کو جو ہے نا وہ 12 بجتی ہوئی دکھائی دیں گی کہ ان کی نیند ہی پوری نہیں ہو رہی ہے, وہ اس طرح وہ ٹینشن میں ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کی پوری نیند کی نیند جو ہے وہ چلی گئی. یہ لوگ تو پاگل بھی ہو جاتے ہیں نا, پاگل ہو جاتے ہیں. پاگل خانے چلے اثرات یہ بتائے جاتے ہیں نا کہ بھائی اگر اس طرح کی چیزیں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں, کسی سے بات کرنے کا آپ کا من نہیں کر رہا, الگ دھلک رہنے ہی کا دل چاہ رہا ہے, اور آپ یوں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ میں نہیں رہے, تو ذرا اپنے آپ کو چیک کر لینا چاہیے کہ آپ کہاں ہیں. بہرحال اگر میں آپ کو رپورٹ بتاؤں تو اکارڈنگ ٹو WHO, آپ اس رپورٹ کو اگر دیکھیں تو بتا رہے ہیں کہ 2005 اور 2015 کے بیچ جو ڈپریشن کے مریض تھے نا, ان میں 18% اضافہ ہوا ہے. اللہ, یعنی یہ مرض اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اور اگر میں انڈیا کی بات کروں, دا اکنامک ٹائم کے مطابق, اس رپورٹ کے مطابق اگر ہم بات کریں تو 2015 کے ڈیٹا کے مطابق علی بھائی تقریباً 5.66 کروڑ یعنی 56.6 ملین, یہ سمجھیے کہ لوگ ڈپریشن میں جو ہے وہ گئے ہیں. یعنی اگر اس وقت 2015 کی اگر تعداد کے مطابق جو پاپولیشن ہے اگر اس کے مطابق ہم بات کریں تو 4.5% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ ہر چوتھا انسان, ہر پانچواں انسان آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں ڈپریشن کے جو ہے وہ شکار کی طرف وہ یا تو شکار ہو چکا ہے, وہ یا وہ ان اسباب کی طرف وہ بڑھ رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی تعداد ہے. ایک تو وہ ہے نا کہ ہمیں جو ظاہری امراض بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں کہ بندہ بیمار ہے, یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں, لیکن یہ مرض بھی کم نہیں ہے. اس کو بہت ڈپ ڈاؤن دیکھنے کی حاجت ہے. اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ جو پیرنٹس ہیں نا, ان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی اولاد پر اس معاملے میں نظر رکھیں. اور جو بچے ہیں جن کے والدین عموماً بوڑھے ہو چکے ہیں نا, ان کو چاہیے وہ اپنے والدین پر توجہ رکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں مسائل میں گرفتار ہے اور کہیں کہ کہیں پہنچ چکے ہیں. ہوتا ہے ایسا, میں دیکھتا ہوں کہ ہوتا ہے ایسا, ہم رپورٹ پڑھتے ہیں, گھر والوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میرے بیٹے نے سوسائڈ کیوں کر لیا. غلط مشورے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کئی بار جو ہے نا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ تجدید حسن کر رہا ہوں کہ تعزیت کر رہا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. اب بندے نے کرنی تھی تعزیت, کہ اس کے غم میں شریک ہوتا, اس کو حوصلہ دیتا, اس کی رہنمائی کرتا, اس کو سپورٹ کرتا. اصل میں ڈپریشن بڑھانے والے لوگ بھی کئی اس طرح کے موجود ہیں. وہ جاتے تو واقعی ہو سکتا ہے کہ تعزیت کی نیت سے جاتے ہوں گے, اس کو سمجھانے کی نیت سے جاتے ہوں گے, اس کے غم میں شریک ہونے جاتے ہوں گے, لیکن وہ تعزیت کی جگہ تجدید حزن کر کے آ جاتے ہوں گے. اس کا غم کو ایسا تازہ کر دیتے ہوں گے, کوئی سی میموری نکال لیتے ہوں گے کہ پھر وہ بندہ جیسے اب فار ایگزامپل میت میں ہی چلا گیا, اور اب اسے چاہیے تھا کہ جو وہ اچھی اچھی بات کرتا, وہ مرحوم کی پازیٹیو باتیں بتاتا اور اسے حوصلہ دیتا کہ اس کی کیا توقعات تھی تم سے, کہ تم ان کے یہ توقعات تھی, یو نیڈ ٹو اسٹینڈ, کہ اور جب آپ اس پہ اسٹینڈ لوگے, آپ کھڑے رہو گے تو اس کو اچھا لگے گا, اس کی جو نہیں آپ اصحال ثواب کرو گے, اس کی روح کو جو وہ عافیت ملے, یہ ساری چیزیں. اب جا کے کوئی جو ہے لائف کا کوئی ایسا گوشہ اس کا بیان کر دیتے ہیں, ایسے کوئی پارٹ بیان کر دیتے ہیں کہ بالکل وہ تازہ ہو جاتا ہے, اور اب یہاں اس کا دکھ بڑھ جاتا ہے.
اب اس کا غم بڑھ جاتا ہے اور اب یہ ایسا بڑھتا ہے کہ پھر وہ دھاڑے مار کے روئے گا بھی, لانگ ٹرم سوچے گا بھی, اور پھر یہ پرابلم, تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ سجیشن دینے والے نے بھی کئی بار کوئی بیمار ہے بیچارہ بستر پر پڑا ہوا ہے, اب اس کو جا کر یہ خبریں سنانا کہ اس مرض میں جو ہے نا وہ ہمارا رشتہ دار بھی مبتلا ہوا تھا, اس کا انتقال ہو گیا تھا, ایسے کی تمہیں بھی یہ بیماری ہے, بھی نہ چاہیے. اللہ پاک تمہیں آسانی عطا فرمائے. عیادت بھی نہیں چاہیے. ڈاکٹرز بھی اتنی گہری نظر سے رپورٹ نہیں دیکھتا ہوگا جتنی گہری نظر سے ہاسپٹل میں یہ جا کے رپورٹ دیکھتے ہیں. اچھا ایکس رے دیکھیں گے, 4-5 نگاہوں سے دیکھیں گے, پھر کبھی مریض کے چہرے کو دیکھیں گے, وہ بھی منتظر رہتا ہے کہ بس اب کیا اس کے زبان سے جو ہے وہ جملے نکلیں گے. اچھا پھر وہ دیکھتے بھی بولتے بھی ایسا ہے, کبھی اس کے گھر والوں کو بولیں گے کہ یار یہ تو بہت خراب ہوا ہے, بس ان کے لیے دعا کرو, اللہ پاک آپ کو جو ہے وہ صحت دے. وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ بولنا کیا چاہ رہا ہے اور میرا بنے گا کیا. کلچر بھی سب پرابلمیٹک ہو چکا ہے کہ اب لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے بولتے ہیں. ایسا ہی ہے. اب ہر جگہ آپ کو بتانے کہ جناب میرے کو بہت انفارمیشن ہے, میرے کو بہت نالج ہے, میرے کو تو سارا پتا ہے. اب یہ لوگ ہیں نا اس لیے بولتے ہیں کہ سامنے والا امپریس ہو جائے, پتا چلے کہ یار بہت نالج والا. لیکن وہ اس کی وجہ سے اپنی معلومات جھاڑنے کی وجہ سے, یا اپنی جسے کہیں کہ علمی دھاگ بٹھانے کی وجہ سے, علم ہو تو دھاگ بتائے نا, لوگوں کو پھر جو نا وہ آزمائش میں مبتلا کر رہے ہیں نا. اچھا علم والا جو ہوتا ہے نا علی بھائی, وہ بہت زیادہ بولتا بھی نہیں ہے. صحیح. علم والا جو ہے نا وہ خاموشی زیادہ پسند کرتا ہے. بہت زیادہ بولنے والا جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا خالی جو ہوتا ہے وہ زیادہ جو ہے وہ آوازیں کرتا ہے, خالی ڈب. نقصانات کی بات کریں اگر علی بھائی, جو آپ نے سوال کیا, نقصانات پر اگر دیکھیں تو بہت اس کے نقصانات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈپریشن کا جو بندہ شکار ہو جاتا ہے نا, ذہنی مریض کہہ لیں یا پھر ذہنی دباؤ کا جو شکار ہو جاتا ہے, پوری ایک جسمانی طور پر جو ہے نا ایک ڈیفینسیو جو پاور ہے, قوت مدافعت, وہ پاور کی جس کی وجہ سے بندہ بیماریوں سے لڑتا ہے, ٹھیک ہے, اور جسمانی بیماریوں سے جو ہے وہ لڑنے میں کامیاب ہوتا ہے. یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. جب بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے نا, تو کہیں نہ کہیں اس کا وہ قوت مدافعت کا جو ایک معاملہ ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز, ہر بیماری کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کو دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ شوگر تو بھی آ جا, ٹھیک ہے, اچھا ہارٹ اٹیک تو بھی آ جا. یہ کہا گیا کہ جو ذہنی مریض ہوتا ہے, ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, ہارٹ اٹیک کے چانسز اس کے بڑھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور شوگر کے, بلڈ پریشر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. بلڈ پریشر تو تقریباً یہ معاملہ جو ہے نا وہ ہو ہی جاتا ہے, اور بندہ یوں سمجھے کہ بیٹھا بیٹھا ہے تو پسینہ پسینہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, بلڈ پریشر اس کا لو ہو رہا ہے, کبھی ہائی ہو رہا ہے, یعنی عجیب و غریب مسائل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا درد سر کا آپ دیکھیں, پھر ایک بہت بڑی پرابلم جس کا میں نے ذکر کیا کہ نیند کا نہ آنا, بھوک کا نہ لگنا, وقت پہ وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے, اس کو کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہے. اب کھانا اور جو صحیح غذائیں جو اس کو وقت پر ایک لینا چاہیے, معیاری غذائیں ہیں, وہ بھی وہ نہیں لیتا, اور اس کی وجہ سے پھر وہ جو کمزور ہو رہا ہوتا ہے وہ الگ ہے, اور ڈپریشن میں آنے کی وجہ سے جو کمزور ہو رہا ہے وہ الگ ہے. نتیجہ یہ ہے کہ بندہ جسمانی طور پر نہایت ہی کمزور ہو جاتا ہے, اس کی آنکھیں کمزور ہیں, اس کا دماغ کمزور ہے, اس کا جسم کمزور ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اگر مزید بھی اگر ہم نقصانات کی طرف بڑھیں علی بھائی, تو ایسا شخص جو ہے نا وہ لوگوں کو جو اس سے فائدہ مل رہا ہے نا, لوگ اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جاتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زمین پر ہوتے تو ہیں, لیکن وہ زمین کے اندر رہنے والے شخص کی مثال پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور ایسا ہی ہوتا ہے, آپ اس سے کوئی مشورہ نہیں لے پائیں گے, آپ اس سے کچھ ڈیسیزن جو ہے وہ کروا نہیں پائیں گے, آپ اس کے ساتھ میں کوئی تعلقات کا معاملہ بڑھا نہیں پائیں گے. وہ بندہ آپ کو کوئی جواب ہی نہیں دیتا ہے, وہ بندہ آپ سے ملتا ہی نہیں ہے. اچھا ایک سمجھے کہ ایک شخص مجھے ملا اور وہ کسی بندے کی تلاش میں تھا, کہا کہ یار وہ فلاں بندہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے, اچانک غائب ہو گیا, اتنا بڑا مارکیٹ میں نام تھا. میں نے کہا یار بات تو آپ کی صحیح ہے, نظر تو مجھے بھی نہیں آ رہا ہے, تو معاملہ کیا ہے. تو ذرا سا معلومات لینے کی کوشش کی گئی, تو معلوم پڑا کہ کچھ ایسے مسائل, کچھ ایسے ایشوز تھے کہ اس بندے نے اپنے آپ کو جو ہے نا ایک دم قید ہی کر دیا. پورا نام اس کا مارکیٹ سے جو ہے وہ ختم جیسا ہو گیا. ایک وقت تھا لوگوں نے اس کو تلاش کیا, دستیاب نہیں ہوا, لوگ بھول گئے, زمانہ کسی اور کا گیا, کام کوئی اور کر رہا ہے. تو یہی والے معاملات ہے کہ دیکھیے اس نے کتنا بڑا اپنا جو ہے وہ نقصان کیا. اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں علی بھائی, کہ اگر کوئی گھر کا بڑا فرد ہے
جیسے پیرنٹس میں سے کوئی ہے یا گھر کا کوئی بھی بڑا انسان ہے، جب یہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے نا، اس سے چھوٹوں کا تو جو ہے وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اب میں اگر والد صاحب کا وہ ڈپریشن میں چلے گئے، اولاد کا کیا ہوا؟ آپ دیکھیں کہ پہلے سسٹم اتنا مضبوط تھا کہ جو کام والد صاحب کا ہے نا وہ بچوں تک منتقل ہوتا تھا. باپ بزنس مین ہے تو بچہ 100% بزنس مین ہے، اس کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی تھی کہ والد صاحب کا جتنا ہنر ہے نا وہ میرے اندر آنا ہی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ والد صاحب اگر ڈپریشن کی طرف گیا، مسائل کی طرف گیا، بچے بیچارے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کی ہتھے چڑھا ہوا ہے، کوئی کسی کی ہتھے چڑھا ہوا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ اس طرح کے معاملات کی وجہ سے کوئی اولاد نشے کی طرف چلے گئی، ان پر توجہ نہیں دی، ایجوکیشن کا جو ہے وہ سسٹم نہیں رہا تو وہ بھی خرابی کی طرف چلی گئی. تو ایک بیماری ہے، لیکن معاشرتی طور پر اگر دیکھیں، جسمانی طور پر دیکھیں تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اس نے بیڑا یوں کہو تو غرق کر رکھا ہے تو غلط نہیں ہوگا. بہت زیادہ تباہی ہے اس وقت، اور اس ایک ڈپریشن کی وجہ سے کیا کچھ نہیں ہو رہا. حالانکہ آپ دیکھیں نا، شروع میں جو آج ہمارے قاری صاحب نے تلاوت کی تھی، اگر آپ شروع سے شریک تھے تو جو آیات آج پڑھی تھی نا، میں اس پر غور کر رہا تھا. وہ جب تلاوت کر رہے تھے، ساتھ میں ترجمہ بیان کر رہے تھے، تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تلاوت آج اس پروگرام کے ٹاپک کے مطابق ہی ہے. ماشاءاللہ. یعنی آپ دیکھیں نا، شروع میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں، آپ تکلیف میں، بھائی کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ آپ کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. پھر آگے اللہ نے فرمایا بھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. کچھ جو ہے وہ بھوک کی کمی کی وجہ سے، پھلوں کی کمی کی وجہ سے، اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی کی وجہ سے، اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اللہ پاک فرما رہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے. اور ہم نے کیا کیا ہے؟ اس آزمائش کو ڈپریشن بنا لیا. یہ تو آزمائش اللہ کی طرف سے طے ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں آزمایا جائے گا. اب آپ کے پاس جناب کچھ مال کی کمی آئی، آپ ڈپریشن میں چلے گئے. آپ کے پاس جناب کچھ اولاد کی کمی آئی، آپ ڈپریشن میں چلے گئے. آپ کے پاس جناب پھلوں کی کمی، یعنی آپ کے پاس کھانے کی کچھ چیزوں کی کمی ہے، یا اس کو یوں کہیں کہ جاب آپ کے پاس نہیں ہے، یا بزنس آپ کا کچھ ٹوٹ چکا ہے، آپ نے اس کو ڈپریشن بنا لیا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے. اللہ فرما رہا ہے آزمائیں گے. اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ صبر کرو، اور صبر کرنے پر ملے گا کیا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو جنت کی. تو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی رضا ہے، جنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دائمی گھر جو جنت ہے اس کو ملنے والا ہے. اتنی ساری چیزیں مل رہی ہے کس کو؟ صبر کرنے والوں کو. اور ڈپریشن کرنے والا صبر کرنے والا نہیں ہوتا ہے. جی ہاں، جو صبر کرنے والا ہے وہ ڈپریشن میں کبھی نہیں جائے گا. وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے گا کہ کوئی نہیں، آج نہیں تو کل سے ہی انشاءاللہ میری یہ تکلیف دور ہوگی، یہ معاملات دور ہوں گے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نا، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے. تو بندہ یہ امید رکھے گا اور صبر والی کیفیت اختیار کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈپریشن کی طرف جائے گا ہی نہیں. تو یہ آیات پر بھی بندہ غور کرتا رہے. ہمارے رب تبارک و تعالیٰ نے، ابھی ہمارے کیمرہ مین ہیں ماشاءاللہ، کل یہ بات کر رہے تھے کہ ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وہ سب کچھ بیان کر دیا ہے، پھر بھی بندہ کیوں ان کی طرف جاتا ہے. کل ایک پروگرام کے بعد میں ہم بیٹھے تھے تو ہمارے کیمرہ مین یہ بڑی پیاری بات کہہ رہے تھے کہ ہر معاملے میں اللہ نے، اس کے حبیب نے سب چیزیں ارشاد فرما دی ہیں، بندہ پھر کیوں گناہوں کی طرف جاتا ہے، ان چیزوں کی طرف جاتا ہے. تو واقعی آپ دیکھیں نا، ڈپریشن اگر بندہ ان آیات ہی کو دیکھ لے تو ڈپریشن کی طرف جائے گا ہی نہیں. صبر کرے بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے. شارٹ میں اگر میں علی بھائی اس کو لے کے چلوں نا، تو اصل میں اللہ پاک نے بڑا کمال کا ہمیں جسم عطا کیا ہے، اور ایک بہت کمال کا ہارمون ہے جس پر ان دنوں بڑی چرچا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈوپامائن. یہ جو ہے نا دماغ کے بالکل درمیان میں ایک مغز ہوتا ہے، اس کو انگریزی میں پیٹیٹوری گلینڈ کہتے ہیں. ہم اردو میں تھے تو غدوہ نخامیہ اس اردو میں کہتے ہیں. تو یہ بالکل درمیان میں ہوتا ہے، اس کے پیچھے والا لوب ہے نا، وہاں سے یہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے، ڈوپامائن. اچھا، ڈوپامائن کا بڑا کمال کا رول ہے. اس کو عام لفظوں میں ہیپی ہارمون بھی کہا جاتا ہے. اچھا، یہ ہیپی ہارمون کیسا ہوتا ہے؟ جیسے فروٹس ماشاءاللہ رکھے ہوئے ہیں، اب ان میں سے جیسے ماشاءاللہ نعت پاک پڑھی گیا. چاہیے، نعت پاک میری بڑی فیوریٹ ہے. تو میرے من میں یار گڈ مارننگ ہو گئی اپنی، تو مطلب نعت پاک اچھا پڑھی بھی شاندار، اور کلام بھی فیوریٹ ہے، تو ایک الگ لذت ملی. ڈوپامائن ایکٹیو ہو گیا، خوش ہو رہا ہے، ہیپی ہارمون کا ریلیز ہو رہا ہے. تو جب انسان کی مرضی کے مطابق چیزیں ہوتی چلی جائے نا، یہ ڈوپامائن خوش ہوتا چلا جائے، پھر اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے. اب اگر فالودہ کا اس کا من ہو اور اس کو جو ہے وہ شاہی فالودہ مل جائے سمجھانے کے لیے، ڈبل خوش ہو جاتا ہے. یہ والا معاملہ ہے.
لیکن ڈپریشن والا جو ہوتا ہے نا اس کے اندر یہ ڈوپامائن کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. ہیپی ہارمون جو ہے کم سے کم ایک وقت آتا ہے کہ بالکل یہ باڈی میں سیکریٹ ہونا یعنی باڈی میں ریلیز ہونا ہی جو بالکل نہ کے برابر ہوتا ہے یا بعض تحقیقات کے مطابق بند ہی ہو جاتا ہے. پھر وہ سٹروکس کے معاملات اور ساری چیزیں. حالانکہ اس کے گڈ امپیکٹ بھی ہے, اگر اس کو غلط چیزوں میں لذتیں مل رہی ہیں تو اس کے بیڈ امپیکٹ بھی ہے ڈوپامائن کے. تو اللہ پاک نے بڑا کمال کا ہارمون دیا ہے. اگر بندہ اس ڈوپامائن ہارمون کو کنٹرول کر لیں, اپنی خواہشات کو جائز کی طرف لائے اور اس پہ ان کا اپنا کنٹرول ہو, تو انشاء اللہ الکریم مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بندہ ڈپریشن میں کبھی نہیں جائے. اور ڈوپامائن کو کنٹرول کرنے سے جائز خواہشات کی طرف کی تکمیل کی طرف وہ بڑھیں تو انشاءاللہ اس کو سکون بھی ملے گا, لذت بھی ملے گی اور وہ وارہ وارہ ہو جائے گا. زبردست. اللہ پاک نصیب فرمائے. انشاءاللہ ڈپریشن کے بہت سارے حل ہمارے پاس ہیں, وہ بھی آپ کو دیں گے کہ کرنا کیا ہے. ڈپریشن تو ہے, علامات بھی کچھ بتائی ہے, کچھ وجوہات بھی آپ کے سامنے یا رکھی جا رہی ہیں. اب اس سے نکلنے کا حل کیا ہے, یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے, وجوہات تو ہم بتاتے جا رہے ہیں, اب نکلیں کیسے. یوں ماشاءاللہ کچھ پر ہم نے بھی تھوڑی بہت ڈسکس کی ہے, مزید تفصیل سے اس پر گفتگو کریں گے. اس سے پہلے آپ کی ہم فرمائشوں کو شامل کرنا چاہیں گے. کچھ کالز ہیں ناظرین کی, سب سے پہلے اس کو لیتے ہیں. ہم سے کیا گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کلام سننا چاہتے ہیں. جی ذرا چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعیب رضا تاری مغرا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ الکریم. علی بھائی, ایک نئی صبح روزانہ دیکھنے کا کچھ نہ کچھ سلسلہ رہتا ہے. ماشاء اللہ بہت پیارے پیارے ٹاپکس پر گفتگو کلام آپ لوگ کرتے ہیں, بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے, خوشحال رکھے, برکتوں سے مالا مال فرمائے. ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی اعلیٰ حضرت کے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, اس کے چند اشعار سنا دیں, کرم نوازی ہوگی. جزاک اللہ خیرا. آمین, جزاک اللہ. آپ نے کال کی, انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے کلام کو ضرور شامل کریں گے. نیکسٹ کال دیجیے گا ذرا. السلام علیکم علی بھائی, مجھے ایک کلام سنا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیجیے. میں احمد آباد سے بول رہا ہوں. صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی, نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی. وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بولا بولا کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب. اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں شامل کرنے کی. کچھ مزید بھی ہمارے پاس میسیجز ہیں, کچھ کالز کے ساتھ ساتھ میسیجز پر بھی ہمارے پاس فرمائشیں آئی ہیں. خواجہ پیر اشرفی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے, یہ کلام سنا دیجیے. تنظیم خان, السلام علیکم. وعلیکم السلام. قسمت میری چمکائیے, طیبہ میں بلائیے آقا. ٹھیک ہے, کلام امیر علیہ سنت سنا دیجئے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں. ٹھیک ہے جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الرزاق. مجھے یہ کہ کلام سننا چاہ رہے, ماں باپ کا دل نہ دکھا. ٹھیک ہے جناب. اظہر خان ہے, سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور. ارشاد حبیب اتاری, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں, یہ کلام سنا دیجئے. چلیں انشاءاللہ کلاموں کی فرمائشیں ہمارے پاس جمع ہو چکی ہیں, کچھ کالز بھی ہیں, انشاءاللہ ہم کلاموں کو شامل کرتے ہیں. جی اظہر بھائی, بسم اللہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے. انہیں نیک تو بنانا, انہیں نیک
کہ تو بنانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے قسمت میری چمکائی یہ چمکا یہ آقا کا قسمت میری چمکائی یہ چمکا یہ آقا کا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا کا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر للہ میرے خواب میں آ جا یہ آقا کا للہ میرے خواب میں آ جا یہ آقا قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پہ ہزاروں احسان ہے قربان مگر اس احسان کے کہ احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان میں ان
خبر نہ ہو بھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو کاٹا میرے جگر سے گمے روزگار کا کاٹا میرے جگر سے گمے روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو بھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے ہمیں کالز کی، آپ نے ہمیں میسیجز کیے، سب کا شکریہ۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں، برکتیں، رحمتیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے۔ دوبارہ ٹاپک کی جانب بڑھیں گے، کچھ کالز ہمارے پاس ہیں کچھ ناظرین کی آج کے ٹاپک کے حوالے سے، اس کو شامل کرتے ہیں، پھر ہم بتائیں گے آپ کو ڈپریشن جو ایک سمجھے کہ موذی مرض ہے اور جو معاشرے میں تیزی کے ساتھ بالخصوص نوجوانوں کے اندر پھیلتا ہی چلا جا رہا، بلکہ اب تو میں کہوں کہ شاید بچوں کے اندر بھی آ رہا ہے نا، ابھی جوانی کی دہلیز پر وہ آئے نہیں ہیں، ابھی سمجھے کہ بلوغ کے قریب ہے، ان کے اندر بھی یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ تو اس کی کچھ وجوہات بھی اب تو بیان ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ اس کے علاج بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کچھ کالز جو ہے ناظرین کی وہ ذرا چلائے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حامد ہے، میں ممبئی سے بول رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو اسلام اس کے بارے میں کیا نصیحت کرتا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام تو ہر معاملے میں الحمدللہ ہمارا دین ایک کامل دین ہے، کامل مذہب ہے۔ وہ کون سا گوشہ ہے، کون سا موڑ ہے جس پر ہمارے دین نے رہنمائی نہ کی ہو، تو الحمدللہ ابھی شروع سے ہم کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر بتائیں آپ کو، اور کہ دین یہ جو بھی گفتگو چل رہی ہے یہ سب دین کی تعلیم ہی ہے، کہ دین ہی کی سمجھے بتائی ہوئی توفیق ہے، چونکہ ہمارا دین ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ دین یہی کہتا ہے کہ ہم ڈپریشن کے معاملے میں نہ جائیں جس کی وجہ سے آپ خود ڈسٹرب ہوں، آپ کے گھر والے ڈسٹرب ہوں۔ ایسا ہی ندیم بھائی؟ بہت واضح ارشاد ہے علی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ مایوسی اور وہ بھی اللہ پاک سے تو جائز ہی نہیں ہے، اگر شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو درست نہیں ہے کہ بندہ کوئی اللہ پاک سے مایوس ہو جائے، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ ہماری پریشانیاں، ہمارے مسائل یہ چاہے کتنے ہی ہوں، اللہ پاک کی رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں دین یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں ان معاملات میں مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھنی ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے،
اگر کہیں غلط ہو تو آپ بتائیے گا. بنی اسرائیل میں غالباً جو ہے وہ قحط سالی کا معاملہ جو ہے وہ پیش آیا. بہت لوگ پریشان ہوئے, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں, اور یہ بہت بڑا ایک سمجھے معاملہ ہوتا ہے کہ نہ زمین جو ہے وہ اپجاؤ نہیں ہے, نہ ہی پانی کا کوئی ایسا انتظام رہ رہا ہے, اور یہ قحط سالی کے معاملات پڑ گئے ہیں. ان تمام حالات و معاملات میں جب کہ لوگ اضطرابی کیفیات میں تھے, ایک شخص کا جو جملہ ہے قرآن نے نوٹ کیا ہے, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اس پوری قوم میں سے ایک بندے کا اٹھ کر یہ کہنا کہ میں نے اپنے سارے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیے, اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اس امید کے ساتھ, اس دل کی گہرائیوں کے ساتھ, اس توکل کے ساتھ, اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے اس بندے نے جملہ کہا. رب تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کا یہ جملہ پسند آیا. اس کے جملے کی وجہ سے ان کی جو قحط سالی تھی وہ خوشحالی میں تبدیل ہوئی. اللہ پاک نے ان کے لیے رزق, پانی, کھانے کا انتظام فرمایا, اور اس بندے کے جملے کو قرآن میں نوٹ کیا گیا. تو یہ بتائیں کہ جو بندہ اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھتا ہے اور اللہ پاک پر توکل رکھتا ہے, اللہ پاک اس کے لیے کتنا مددگار اور کارساز ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کی کمی, اگر یہ چیز اگر ہو جائے نا, بندے کے اندر توکل مضبوط ہو, اور وہ بولتے ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت سے امید اس کی مضبوط ہو. اور وہی پہلا والا پوائنٹ جو میں نے آپ کو عرض کیا نا, کہ پہلا پوائنٹ وہی ہے کہ علم دین سے اگر قریب ہوگا, دین کے اگر قریب ہوگا, تو اللہ پاک جو ہے وہ راستے نکال دے گا. کئی مرتبہ آپ دیکھیں کہ ایسے واقعات موجود ہیں کہ پریشانیاں اس حد تک آتی, بلکہ فرمایا گیا نا کہ اس حد تک آتی کہ زمین پر گر جاتے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آزمائشوں کی اگر ہم بات کریں, ہم تو قادری ہیں نا, آپ کہتے کہ اس قدر مجھ پر مصائب و آلام ٹوٹتے کہ میں زمین پر گر جاتا, لیکن اللہ پاک کا یہ فرمان یاد آتا. یہ فرمان یاد آ جاتا, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے نا, ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. تو یہ فرمان الہی کو پڑھنے کے بعد میں کھڑا ہو جاتا. یعنی قرآن میں کیسی انرجی ہے نا. لوگ سوچتے ہیں کہ قرآن کو پڑھیں گے تو صرف کچھ سیکھنے کو ملے گا یا فضیلت یا ثواب ملے گا, یہ تو اپنی جگہ ہے کہ اچھا دنیاوی اعتبار سے یعنی اگر کوئی ناراض ہو جائے تو اس کو منانا کتنا مشکل ہوتا, اور یہاں تو تیری رحمتوں سے کم ہے, میرے جرم اس سے زائد ہے, نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں عارف بھائی کہ امید جو ہے نا, امید اللہ کی ذات پر امید بندے کو بڑے بڑے مسائل سے نکال دیتی ہے. تو اگر یہ امید ہو جائے نا کہ میرا, یعنی ٹھیک ہے دنیا والوں نے آپ نے ڈپریشن, آپ کیوں آئے ڈپریشن میں کہ بھئی جو ہے نا وہ لوگ مجھ سے کترا رہے ہیں, اور جناب لوگ میرے دشمن ہو گئے ہیں, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے, میرا کاروبار تباہ ہو گیا ہے, میرے جو ہے فیملی ڈسٹرب ہو گئی ہے, خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے, بہت سارے مسائل دنیا کے اندر. لیکن یہ یاد رکھیں, کوئی ہو نہ ہو, رب میرے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین, جو آپ نے آیت سنی تھی, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ صبر کریں گے, اللہ آپ کے ساتھ ہے نا. دنیا آپ کے ساتھ ہو نہ ہو, جو سب سے بڑی طاقت آپ کے ساتھ ہو گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت آپ کے ساتھ ہو گئی. اب کیا چاہیے بندے کو, اگر یہ ایک اعتقاد رکھے, یہ سوچے نا, اگر میں یقین سے کہتا ہوں کہ ڈپریشن کا ڈی بھی آپ کے پاس نہیں آ سکتا ہے. بلکہ وہ آپ نے بتایا نا کہ یہ بہت بڑا میٹر ہوتا ہے کہ گھر میں انتقال ہو جانا. آپ دیکھیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا واقعہ ہے, اور اس میں نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ بھی ظاہر ہوا کہ دونوں بیٹے یعنی شہید ہو گئے نا. ایک بیٹے نے جب یہ دیکھا کہ کسی یعنی جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا, تو اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا. فیضان سنت میں بھی یہ پورا واقعہ موجود ہے. دوسرا بچہ جب دیکھتا ہے تو وہ خود جو ہے وہ گر کے انتقال کر جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زوجہ محترمہ تھی علی بھائی, ان کا توکل اور اللہ پر بھروسہ اور امید کتنی مضبوط تھی کہ آ کر بولتے نا کہ ہمارے یہاں پر تو جو ہے وہ پاور ہی نہیں ہے, بندہ سب چھوڑ دیتا ہے کہ کیا ہوا, سسٹم کمزور ہو جاتا ہے. بالکل. تو کیا ہوا, آئے اور تو سوال کرتی ہیں, سبحان اللہ, سوال کرتی کہ اچھا بتاؤ کوئی چیز اگر رب ہمیں دے اور لے لے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا کہ رب کی دی ہوئی چیز تھی, وہ دے تو دے دے, اس کی رحمت ہے, وہ لے لے تو اس کی ملکیت ہے. یہ اس گفتگو کے بعد میں پھر جو ہے وہ عرض کرتی کہ ایسا ایسا ہمارے گھر میں ہوا ہے, اور دونوں بچے فوت ہو گئے, اور دونوں کی گھر میں جو ہے نا وہ گویا کہ جسم رکھا ہوا ہے. یعنی بتائیں کہ اللہ پر بھروسہ, اللہ پر یقین, اسی کی ملکیت ہے, کتنا یقین کامل. پھر نبی پاک علیہ السلام آتے, اور اللہ پاک کی وہاں پر بھی قدرت کا جو ہے وہ نظارہ ہوتا ہے, حضور کا معجزہ ظاہر ہونا ہوتا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں,
اور جناب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ دونوں بچوں کو بلوائیے کہاں ہیں، بلواتے تو آپ چھپا رہے ہوتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جو ہے وہ رنج و غم نہ پہنچے. ایسا نہ ہو کہ مہمان ہیں تو مہمان نوازی کریں، خوشدلی کے ساتھ کریں، لیکن آپ اصرار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دونوں بچے جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے حضور علیہ السلام کے معجزے کی برکت سے گویا کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہاں دیکھیے کہ کتنا بھروسہ ہے، کتنا توکل ہے. یہاں اگر بندہ یہ سوچے، بس یہی سوچ لے کہ یار میرے اختیار میں کچھ تھا ہی نہیں، مجھے دیا رب نے، دیا لے لیا، اس کی چیز تھی، اس کی امانت تھی، ختم. یہ چیزیں اگر ذہن میں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ بندہ ہر مشکل سے باہر نکل جائے گا. یہ زبردست ہے. یعنی یہ بندہ سوچ لے کہ جو کچھ ہے رب کا ہی ہے، ٹھیک ہے. اور بہت اچھا آپ نے جملہ آخر میں کہا ہے کہ رب کا تھا، رب نے لے لیا. اچھا، یہ جو خودکشی جو حرام ہے نا، اس کی وجہ بھی ایک علماء یہ فرماتے ہیں چونکہ بندہ اپنے جسم کا مالک نہیں ہے. خودکشی لوگ جو کرتے ہیں نا، آپ بندہ اپنے جسم کا مالک تھوڑی جو اپنی جان اپنے ہاتھ سے لے لوگے. یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ جب چاہے کر لے گا. وہ آپ کیوں اس میں جو ہے نا مداخلت اس میں اگر ایڈ کر دے کہ اللہ پاک نے دیا، اللہ پاک نے لے لیا، اللہ پاک پھر عطا فرمائے گا. کیا بات ہے. اللہ پاک اس سے بہتر عطا فرمائے گا. اللہ جو ہے اپنی رحمت سے جو ہے وہ پرے، یعنی اللہ پاک میری سوچوں سے پرے مجھے عطا جیسے وہ فرمائے. ایوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جب دوبارہ ان کو لوٹایا تو پہلے سے کئی زیادہ بہتر لوٹایا. تو یعنی یہ بلیف بنا لے اگر کہ اللہ پاک نے دیا، اللہ پاک نے لے لیا، اللہ پاک پھر عطا فرمائے گا، اللہ پاک پہلے سے بہتر عطا فرمائے گا. تو ڈپریشن کا رزق کے لیے جیسے رزق پر بات ہوئی نا، یہ تو جیسے ڈیتھ وغیرہ پر بات ہوئی، رزق کی اگر ہم بات، ہم سولوشن پر ہی بات کر رہے ہیں نا. جی جی. اگر رزق پر بات کریں کہ یار میرا بزنس نہیں چل رہا ہے، جاب نہیں ہے، کیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ رزق کے معاملے میں بندہ انسانوں کی مثال تو چلیں دور کی بات ہے، انسانوں کی مثالیں بھی ہیں. آپ جانوروں کی مثال میں دیکھیں کہ جناب پہاڑ بڑے بڑے، یعنی چوٹی کے پہاڑ نا، ان پہاڑوں کے درمیان میں سوراخوں میں اور بیچ میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے جو کیڑے ہوتے ہیں، جہاں پر روشنی نہیں پہنچ رہی، جہاں پر پانی نہیں پہنچ رہا، ان بڑے بڑے پہاڑوں کے چھوٹے چھوٹے اندر سوراخوں میں رہنے والے جانوروں کو یہ بھروسہ ہے کہ میرا رب مجھے یہاں رزق دے گا. سبحان اللہ. تو بندہ جس کو اللہ پاک نے عقل دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا، اس کو رزق کیسے نہیں پہنچے گا یار؟ بس یہ کہ حرکت کرے، حرکت میں برکت ہے. اللہ خود فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کیا بات ہے. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہوگا، اور اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. جو آپ جو مثال دی آپ نے، جو پرندوں کو اور جو اس طرح کے حشرات الارض، جو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو جو رزق ملتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس کو اللہ پاک وہاں سے رزق دے گا جو اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. رزق کا ذمہ بھی اللہ پاک نے لیا ہے. بے شک اللہ پاک نے آپ کے میرے رزق کا ذمہ لیا ہے، تو میرا رب کیوں ہمیں جو ہے وہ رزق سے محروم کرے. یہ بھی بلیو کر لیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ پاک ہر ایک کو رزق دیتا ہے، تو آپ توکل کریں اللہ کی ذات پر، انشاءاللہ ڈپریشن سے کچھ نہیں ہوگا. ایک آخری کال ہم لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف بڑھیں گے. جی نیکسٹ کال دیجیے گا ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شفق کلکتہ سے. میرا سوال ہے کہ کیا ڈپریشن کو امتحان سمجھا جا سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک معنی میں دیکھیں تو یہ پریشانی ہے، یہ امتحان ہی اگر ہے تو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اس سے پہلے والی جو چیزیں ہیں اگر ان کو امتحان سمجھ لی جائے تو ڈپریشن آئے گا ہی نہیں. یعنی ان کو امتحان سمجھیں اور کہیں کہ یار میرا ایگزام ہی ہے، مجھے پاس ہونا ہے اور آگے بڑھنا ہے، تو ڈپریشن آئے گا نہیں. ایکچولی میں آپ کو یہاں ذرا کلیئر کروں ایف جی چینل کے ناظرین کی، کچھ چیزیں نا انسان کے اختیار میں ہوتی ہے. اللہ پاک نے جو بندے کو بنایا ہے وہ با اختیار بھی بنایا ہے. تقدیر کا ایک معاملہ ہے، وہ ایک کہ ہر چیز تقدیر سے ہے، لیکن بندہ نہ بالکل مالک و مختار ہے کہ جو چاہے کرے، نہ ہی جناب مجبور محض ہے کہ کچھ کر ہی نہ سکے. ان چیزوں میں بندے کو اختیار ہوتا ہے کہ بندے کے پاس اللہ پاک نے وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے، وہ صلاحیت ہے، وہ عقل، وہ دانش مندی اللہ پاک نے دی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اور یہ بھی تقدیر میں ہوتا ہے کہ اگر یہ بندہ ادھر گیا، جیسے تقدیر سے یہی ہے کہ اگر یہ بندہ ادھر جائے گا تو گرے گا. اب یہ جو جانے کی جو طاقت اور قوت ہے، جانے نہ جانے کی جو طاقت اور قوت ہے، انسان کے اختیار میں ہے. تقدیر میں یہ تھا کہ جائے گا تو گرے گا، نہیں جائے گا تو نہیں گرے گا. اب اس نے طاقت کا استعمال کر کے، غلط استعمال کر کے چلا گیا تو تقدیر میں تھا گر گیا. اب نہیں اگر جاتا، اپنی طاقت کا استعمال کرتا اور جناب عقل مندی کا استعمال کرتا، نہیں جاتا تو نہیں گرتا. تو سمجھے کہ یہ والے معاملات بھی ایسے ہیں کہ اگر بندہ ذرا سا اپنے آپ کو محتاط رکھیں تو بچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال اگر اس طرح کی چیزیں ہو بھی جاتی ہیں تو ہمیں اللہ پاک سے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے اور آگے ہی بڑھنا چاہیے. لیکن اس سے پہلی والی چیزوں کو اگر امتحان سمجھ لیں تو
مجھے لگتا ہے کہ اس سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک جو چیز ہے نا لیس ایکسپیکٹیشن مور ہیپینس. جی اصل میں اتنی ایکسپیکٹیشنز ہے ہماری لوگوں سے ہیں دیگر سے, یعنی اللہ پاک کی رحمت سے امید لگانے کے بجائے ہم نے اننیسیسری اتنی امیدیں لگا رکھی ہے کہ جب کہیں سے بھی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں وہ تھوڑی سی بھی ٹوٹتی ہے تو وہ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ بندہ جو نامراد ہو جاتا ہے, اتنا زیادہ ہو جاتا ہے, اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا بات ہوئی بھائی امتحان ہے تو یس میں کہوں گا بھائی بی ریڈی فار ایوریٹیبل. لائف از ویری انپریڈکٹیبل. آپ نے کسی بھی چیز کو پریڈکٹ نہیں کیا ہے, آپ پوری تیاری کر کے اترے میدان میں, لیکن یعنی یہ جو زندگی کا میدان ہے اس میں آپ اترے پوری تیاری کر کے, لیکن لائف میں کون سی پرابلم کہاں سے جو آئے گی یو نیور نو. آپ نہیں جانتے, میں بلکہ وی نیور نو, ہم سب نہیں جانتے. بٹ بی ریڈی فار ایوری تھنگ. یعنی بندہ حوصلہ رکھے, ہمت رکھے اور آگے بڑھے نا انشاءاللہ تو پھر خیر ہی خیر ہے. یعنی ہمت والا جو ہے نا, ہمت والا اور بالکل توکل والا تو کبھی بھی لاس کھاتا ہی نہیں. تو میں بلکہ ایف جی این چینل کے ناظرین کو کہوں گا بی ریڈی فار ایوری تھنگ. ہر چیز کے لیے تیار رہیں. بی ریڈی فار ایوری چیلنجز, بی ریڈی فار ایوری پرابلم. اور وی آل نوز کہ ایوری پرابلم ہیز دی اون سولوشن. ہر پرابلم کا سولوشن ہے. پرابلم چھوڑیں, سولوشن پہ غور و فکر کریں. مسئلہ ایک بڑا یہ بھی ہے نا کہ ٹھیک ہے اب میں کہہ دیا بھائی یہ, یعنی جیسے ہم نے کہہ دیا بھائی ڈپریشن جو ہے وہ ایک جو ہے وہ امتحان ہے, تو بھائی دنیا بھی امتحان کی تیاری نہیں کرتے ہوں, تو بھائی امتحان کی تیاری کرتے ہو تو اس کے سولوشن کی بھی تیاری کرتے ہوں. تو بھائی ڈپریشن پرابلم ہے نا, آئیے اس کے سولوشن پہ بات کرتے ہیں. لیٹس کم ٹورڈ دی سولوشن. اچھا ایک چیز بڑی اہم ہے نا ان ساری گفتگو میں, مسئلہ کیا ہے کہ جب مسئلہ تو ہے نا, چلے امتحان بھی اگر آپ نے اس کو کہا, مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسائل کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, امتحان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, یہ سب سے بڑی چیز ہے. کسی سمجھدار بندے نے کہا تھا کہ مسائل پرابلمز بہت ہے لیکن ان کو اپنے پیروں کے نیچے ہی رکھیں تاکہ آپ ان کو روندتے رہیں, سولوشن کرتے رہیں اور زندگی میں آگے بڑھتے رہیں. اپنے سر پر نہ رکھیں, اپنے سر پر اگر ٹوپلا بنا کر گھومتے رہیں گے نا تو ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے گا, آپ کہیں پر بھی آپ کے ساتھ میں چل رہا ہوگا اور آپ آگے بڑھ رہے ہوں گے. علی بھائی آخر میں اس کے سولوشن پر ایک چیز اور عرض کر دوں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو چیزیں کریٹ ہو رہی ہیں نا, ڈپریشن کا بندہ شکار ہونا نا, یہ بہت بڑی جو ہے وہ بات ہے اور اس پر کلام کرنا ضروری ہے چونکہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے. کہ سب سے پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ سوشل میڈیا اور جو موبائل یا ٹی وی اسکرین پر جو دکھ رہا ہے نا, وہ ایکچول میں 100% صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے. یعنی فیک چیزیں ہیں, کریٹ کی گئی ہیں. یعنی اگر ابھی ہم دیکھیں, اگر ہم اپنے سیٹ کی چلے بات کر لیں تو یہ صوفے میرے نہیں ہیں, میرے ذاتی نہیں ہے, یہ سیٹ میرا ذاتی نہیں ہے, نہ مائک میرا ذاتی ہے, نہ یہاں ٹیبل میری ذاتی ہے. میں اپنا ابھی فی الحال اپنا خود ذات کا جو ہے وہ ذاتی ہوں, سمجھ رہے ہیں. اب سوشل میڈیا پر کیا ہوتا ہے کہ بندہ ایک کانٹینٹ, ایک اسکرین دیکھ رہا ہوتا ہے, سوچتا او ہو اس کے پاس تو اتنے پیارے صوفے بھی ہیں, او ہو یہ تو کار میں بیٹھ رہا ہے, اس کے پاس تو اتنی پیاری کار بھی ہے, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میں تو اتنی محنت کرتا ہوں, مجھے تو ایک بنگلہ آج تک نہیں ملا, اور یہ بندہ, یہ 2 لوگ ہیں پورے اتنے بڑے بنگلوں میں گھوم رہے ہیں, اتنی اچھی لائف ہے. ارے بھیا وہ ایکٹر ہے, وہ تو صرف کانٹینٹ کریٹر ہے, اور اس کا تو کام تھا آنا اور چلے جانا, ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جانا. کوئی یعنی آن دا سیٹ جائے تو معلوم پڑے کہ کتنی فیک چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں تو اتنا زیادہ نہیں, ہم تو ماشاءاللہ دین کی گفتگو کر رہے ہوتے, لیکن وہاں چیزیں دیکھیں تو بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا یا جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کانٹینٹ کریٹر ہیں, جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں, ان کی لائف کو دیکھ کر ان کی چیزوں کو دیکھ کر آپ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ بنائیں. بندہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے اور بالآخر وہ کہیں کہیں چلا جاتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اس طرح کے کانٹینٹ کو دیکھ کر کے لوگ بڑے غم میں ہیں, دکھی میں ہیں. جیسے میں آپ کو عشق مجازی کی بات کروں تو اگر تھوڑا سا کہیں امید باندھی تھی, وہاں سے رسپانس نہیں ملا, تو وہ میوزک کی طرف چلا گیا, وہ ڈراموں کی طرف چلا گیا ہے. اس میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو چھوڑ رہا ہے, وہ اس کو چھوڑ رہی ہے, وہ رونا دھونا, وہ مرنا, وہ جناب چیخنا, وہ پکارنا, وہ ہاسپٹل. اب وہ بندہ بولتا ہے کہ یار یہ کرنا تو ایسے ہی چاہیے. اب وہ اپنی بھی جو ہے نا وہ لائف اور جرنی کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے, آگے بڑھ رہا ہوتا, اور بیچارہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. سب ڈرامہ ہے, سب حقیقت سے. وہ اپنی ریئل لائف میں سب خوش ہیں, جو آپس میں جو ہے وہ سمجھے کہ رو رہے, دھو رہے ہیں, پکڑ رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, ان کا آپس میں کوئی ایسا خاص تعلق بھی نہیں ہوتا, اور ایک ایک سین جو ہے وہ کئی دنوں میں شوٹ ہو رہا ہوتا ہے, ساری چیزیں چل رہی ہوتی. تو پلیز اس کو آپ جو ہے وہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا کانٹینٹ شرعاً بھی دیکھنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں تو اسلامک پروگرام یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس طرح کے کانٹینٹ دیکھ کر بھی ڈپریشن بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ ہو رہا ہے. بلکہ لوگ
अपने दुखों से ज्यादा दूसरों के सुखों से परेशान, उससे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, उससे भी परेशान हो रहे हैं, ये भी एक बड़ा मसला है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। बल्कि मैं अगर इसमें यूं कनेक्ट कर दूं ना कि इंसान अगर इसको आइडेंटिफाई कर लें कि उसको क्या देखना है और कितना देखना है, तो इंशाअल्लाह करीम ऐसे भी वो डिप्रेशन से बहुत ज्यादा बच जाए। यानी FGN चैनल देखे ना आप, मैं तो सीधे से कहूँगा कि आप देखिए भाई, देखना ही आपको टीवी ही देखना है, चैनल देखना है तो आप उठाइए और रिमोट आप चालू कीजिए, FGN चैनल आप इस वक्त देख रहे हैं और आप देख रहे हैं। यानी देखिए, यानी मैं समझता हूँ आरिफ भाई कि इतनी सारी गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे उम्मीद है जो इस वक्त हमारे साथ शरीक है, इंशाअल्लाह वो तो अल्लाह ने चाहा तो डिप्रेशन से बचेंगे इंशाअल्लाह। तो ये फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब वो ड्रामे देखते चले जाएंगे, आप फिल्में ही देखेंगे जिसके अंदर वो जनाब किसी को मारा जा रहा है, किसी घर तोड़े जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आप वो देखेंगे तो डिप्रेशन बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो यूँ अब इस तरह की चीज़ें आपने देखी तो क्या ही अच्छा हो आप ये चीज़ें देखने की दावत औरों को भी दें, वो भी देखेंगे इंशाअल्लाह, तो अल्लाह ने चाहा ये उनकी भी जो फ़िक्रें हैं कम होती नज़र आएंगी। आखिर में इस शेर पर मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा, चूँकि हम नबी पाक के ग़ुलाम हैं और नबी का ग़ुलाम हो डिप्रेशन में कैसे हो सकता है। अच्छा, आप इख्तिताम ज़रूर कीजिएगा, लेकिन आखिरी जो पॉइंट था मैं चाहूँगा आरिफ भाई गुफ्तगू करें। यानी हमने तो बहुत सारी गुफ्तगू की ना, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि डिप्रेशन जो है ना अपनी सारी हदें पार कर चुका होता है, इंसान चाहकर भी उसको दूर नहीं कर सकता, तो एक वक्त आता है कि फिर उसको डॉक्टर से सलाह लेनी होती है, उसको मेडिसिन भी लेनी होती है और उस प्रोसेस से भी गुजरना होता है। सही। तो हम ये भी मशवरा देंगे कि कोई अगर इतना ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ गया हो ना, तो वो अच्छे डॉक्टर को बताएं, ठीक है, और जो इसके स्पेशलिस्ट हैं उनको बताएं, मेडिसिन की जो प्रोसेस है उसको करें। अल्लाह ने चाहा तो जो है वो इसमें आसानी होगी। और इसमें फिर एक और अहम बात यह है कि इस तरह का जो शख्स है ना, ये कोशिश करें कि तन्हाई में ना रहें। जितना तन्हाई में होता है उतने ज़्यादा ख्यालात आते हैं, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आती हैं। ये सोशल हो जाए, ये लोगों के साथ रहें, बल्कि मैं इसमें भी जो है वो मशवरा ये दूंगा कि उलमा के साथ रहें, अइम्मा इकराम के साथ रहें, इनके साथ बैठेंगे। दोनों चीज़ें हैं, हाँ। अकेला ना रहे और अपने कामों में मसरूफ़ रहे जी। चाहे तो जो जॉब कर रहा है उसमें मसरूफ़ हो जाए, या फिर जैसा आपने पढ़ा कि अच्छी गैदरिंग इख्तियार करे तो भी। हालांकि जितने भी साइकाइट्रिस्ट हैं ना, साइकाइट्री जो या नफ्सियाती जो डॉक्टर्स होते हैं, उनका मशवरा असल में यही होता है। और इसके मेडिकेशन भी बहुत आसान है, वो डाइट भी देते हैं और सारी चीज़ें। मुझे वाक़या याद आया जी, एक शख्स जो है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो उसका ना बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। अच्छा, आग जल गई, या फिर जो पार्टनर था उसने बहुत बड़ा उसको जो है वो धोखा दे दिया। वो अपने जो है वो ज़िम्मेदार के पास गया और बड़ा जो है वो दुख सुनाया कि यार ये भी प्रॉब्लम, ये सब भी हो गया, बिजनेस भी हो गया। जितनी इस बंदे के पास जिम्मेदारी या वर्क था ना, उसने 3-4 काम और ज़्यादा दे दिया कि भाई ये भी जो करो। तो उसको समझ में नहीं आया कि यार मैं अपनी प्रॉब्लम लेके गया हूँ और ये 3-4 काम और मुझे ज़्यादा दे रहे हैं, डिपार्टमेंट के लिए दे रहे हैं। दावत इस्लामी की बहुत बड़ी समझे कि वो शख्सियात है दोनों भी, तो उस वक्त समझ में नहीं आया। लेकिन वो बोले ना, वो बंदे को और काम बढ़ गए, अब सोचने का जो है वो टाइम ही ना मिले कि क्या हुआ। अब वो वक्त जो था ना, असल में क्या प्रॉब्लम होती है ना, तो वो जो स्टार्टिंग का जो वक्त होता है ना, बहुत बड़ा जो है वो यूँ समझे कि हेवी होता है। अगर बंदा उसमें संभल गया ना, धीरे 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 ये चीज़ें जो है वो अल्लाह की रहमत से जो है वो सॉल्व हो जाती है, वक्त गुजर जाता है और गम अलम जो है वो दूर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाए और अल्लाह हमारे गमों को दूर करे। तो शेर आखिर में पढ़ देता हूँ। ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। मैं भी पढ़ दूँ? बिल्कुल पढ़िए। बड़ा प्यारा शेर जी, और ये हालात बंधा देता है, उम्मीद बढ़ा देता है। गम सभी राहतों, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते,
غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. اللہ پاک کرے کہ ہم سب کے بھی حالات بدلیں، انشاءاللہ بدلیں گے. امید اللہ کی ذات پہ رکھیے، ٹھیک ہے، نگاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم پر رکھیے، امید رکھیے، اللہ پاک پر بھروسہ رکھیے. اللہ ہمارا خدا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک، اس نے پیدا کیا، وہی انشاءاللہ اس پرابلم کے سولوشن عطا فرمائے گا انشاءاللہ. آج نہیں تو کل صحیح یہ آیت کریمہ بار بار ذہن میں رکھیے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو بے شک ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے. ڈپریشن میں نہیں آنا ہے اور خوش رہیں، دوسرے کو خوش رہنے دیں اور برکتیں حاصل کریں. اللہ آپ کو خوش رکھے، دونوں جہاں میں بھلائیاں برکتیں آپ کا اللہ مقدر فرمائے. آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. ہے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. رات دن رحمت برستی ہے جہاں پہ جھوم کر. رات دن رحمت برستی ہے جہاں پہ جھوم کر. طواف کعبہ کے رنگی نظاروں کو سلام. ان طواف کعبہ کے رنگی نظاروں کو سلام. جس قدر جنوں بشر میں تھے صحابہ شاہ کے، جس قدر جنوں بشر میں تھے صحابہ شاہ کے، سب کو بھی بے شک خصوص چار یاروں کو سلام. شوق دیدار مدینہ میں تڑپتے ہیں جو، شوق دیدار مدینہ میں تڑپتے ہیں جو، بے قرارو دل فگارو، بے قرارو دل فگارو. اشک بارو کو سلام. جگمگا پہ غربتِ خضرا پہ ہو روشن درود. جگمگا پہ غربتِ خضرا پہ ہو روشن درود. مسجد نبوی کے نورانی میناروں کو سلام. غسل کا پاکاب منظر اس قدر پر کیف ہے. غسل کا پاکاب منظر اس قدر پر کیف ہے. جھوم کر کہتے ہیں عطا، جھوم کر کہتے ہیں عطا. ان نظاروں کو
सलाम मैं बियाबाने अरब तेरी बहारों को सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अरहमर राहिमीन, हमें नेक बना मौला, हमें परहेज़गार सच्चा पक्का आशिक रसूल बना। जितने हमारे भाई बहनें हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौला करीम शामिल हैं, अपने करम से सबकी जायज़ तमन्नाएँ हाजतें मुरादें पूरी फरमा। आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मजलिस के ख़िताम की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद रहमतिका या अरहमर राहिमीन। तेरी रज़ा पे खुले आँख लब पे हो मेरे, ज़िक्र तेरा तेरे